وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے، الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں. یعنی جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. عبادت کیا ہے؟ پورا جو نظام حیات ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے تابع کر دیں. عبادت کے معنی بہت سے علماء نے بیان کی، مختلف بیان کی، مگر سب سے جامع معنی، سب سے جامع تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمائی. فرماتے ہیں کہ العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ. عبادت کیا ہے؟ ہر وہ شے جس میں اللہ کی رضا ہو، ہر وہ عمل جس میں اللہ کی رضا ہو، جو عمل اللہ کا پسندیدہ ہو وہ عبادت ہے. خواہ وہ قول ہو یا عمل ہو، وہ عمل ظاہری ہو یا باطنی. ظاہری عمل جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ، جہاد وغیرہ، اور باطنی عمل وہ عبادت جو دل کے اندر تقویٰ ہے، خشیت ہے، انابت ہے، توکل ہے، خوف ہے. یہ عبادات باطنہ یہ سب کی سب ایسی ہو کہ اللہ کو پسند آ جائے. مانا عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں، بلکہ سارے جو معمول حیات ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق انجام دینا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، یہ عبادت. تو یہ پوری زندگی عبادت ہے اگر وہ اللہ کی رضا میں ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہو. اس میں سونا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا، بات چیت کرنا، سفر و حضر، ہر چیز آ جائے. ان تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے معاملے کو پیش نظر رکھنا. اس میں پھر جسم کے سارے اعضاء کے اعمال آ جائیں گے، بولنا، سننا، دیکھنا، پکڑنا، چلنا، یہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق. بولے وہ جس میں اللہ کی رضا، سنے وہ جس میں اللہ کی رضا، دیکھے وہ جس میں اللہ کی رضا. اللہ کی رضا کے خلاف کوئی چیز نہ دیکھے، اس کی رضا کے خلاف کوئی بات نہ سنے، اس کی رضا کے خلاف کوئی بات نہ بولے، اس کی رضا کے خلاف کوئی ہاتھ میں چیز نہ پکڑے، اس کی رضا کے خلاف کہیں چل کر نہ جائے، بلکہ ان سارے امور و اعمال پر اللہ کی رضا کی چھاپ لگ جائے. یہ عبادت ہے، اور یہ ہر انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد ہے. تو ہم نے انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. اور یہ سارے انبیاء کی دعوت تھی. یعنی صرف اس امت کے انسان اور جن مراد نہیں، بلکہ سارے انسان اور جن، ہر نبی کی دعوت تھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. تمہارا مقصد تخلیق اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. سارے انبیاء کی دعوت تھی. نبی علیہ السلام کے حدیث کے مطابق انبیاء آپس میں اللہتی بھائی ہیں جن کا اصل ایک ہے، اور اصل توحید ہے. سارے انبیاء کا دین توحید تھا. ہر نبی نے اپنی قوم کو بتایا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. امام مجاہد رحمہ اللہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے اور مفسر بھی تھے. انہوں نے لیعبدون کا معنی لیعرفون کیا کہ مجھے پہچانے. میں نے انسانوں جنوں کو کیوں پیدا کیا؟ مجھے پہچانے، میری معرفت لیں. اور اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان کی سب سے بڑی بنیاد اس کے نام اور اس کی صفات، اسماء و صفات. جس قدر اسماء و صفات کی معرفت میں آگے بڑھو گے، اللہ کی معرفت میں آگے بڑھو گے، اسی قدر مقصد تخلیق میں تم، اس کے فہم میں تم کامیاب ہو. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ساتھ تعلق جوڑو تاکہ اس کی حقیقی معرفت مل جائے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں سے تعلق جوڑ لے، پڑھنے میں اور سمجھنے میں، عمل کرنے میں، وہ جنت میں جائے گی.
یقیناً یہ معرفت کا خزانہ ہے.